عید میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے؟ عید میلاد النبی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا دن، جسے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو میلاد شریف یا 12 وفات بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں میلاد کا پس منظر قرآن و حدیث میں عید میلاد النبی منانے کا کوئی براہ راست حکم موجود نہیں ہے۔ یہ عمل ابتدائی صدیوں میں عام نہیں تھا، بلکہ چوتھی یا 5ویں صدی ہجری میں مصر میں فاطمی حکمرانوں کے دور میں اس کا آغاز ہوا۔ بعد میں کچھ صوفی اور سنی علماء نے اس کو خوشی منانے کی صورت میں اپنایا، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر۔ اس دن کی نیت اور جذبہ اگر کوئی مسلمان محبت رسول کے اظہار، آپ کی سیرت کو یاد کرنے، درس قرآن و حدیث سننے اور نعت خوانی کے ذریعے اس دن کو مناتا ہے، تو نیت اچھی ہو تو یہ باعث ثواب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس دن کو شرعی عید جیسا یا بدعات و خرافات جیسے جلوس، ڈھول، رقص یا دیگر غیر اسلامی کاموں کے ساتھ منایا جائے تو یہ ناجائز اور گناہ ہوگا۔ اہم نکات 1 رسول اللہ کی ولادت پر خوش ہونا ایمان کی علامت ہے۔ 2 بدعتی رسومات مثلاً چراغاں، ڈھول، ناچ گانا کی اسلام میں اجازت نہیں۔ 3 اگر کوئی محبت، سیرت خوانی، ذکر و درود اور دینی تعلیم کی نیت سے میلاد مناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ 4 نبی کی تعلیمات کو عملی زندگی میں نافذ کرنا ان کی سب سے بڑی یاد اور محبت کی دلیل ہے۔ قرآنی و حدیثی رہنمائی سورہ ابراہیم 14-5 وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ترجمہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ۔ علماء اس میں انبیاء کے ایام ولادت و بعثت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ حدیث نبی نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ یہ بتائی، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی۔ صحیح مسلم۔ خلاصہ عید میلاد النبی کا منانا اگر خالص دینی نیت اور سنت کے دائرے میں ہو تو یہ مباح، جائز سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں بدعات، غلو یا غیر اسلامی افعال شامل ہوں تو یہ قابل مذمت ہے۔